جب انسان اس مرحلے تک آ جائے کہ یہ اس کی نگاہ ہمیشہ قدرت الہی کے اوپر ہو، اس کی نگاہ آیت کے اس حصے کی جانب ہو، هو الحی لا الہ الا ہو، وہ زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اچھائی کے زمانے میں بھی دعا کرے گا اور شدت اور برائی کے زمانے میں بھی دعا کرے گا۔ اور اسی کو روایات بیان کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں جو دعا کرتا ہے انسان، وہ کس کیفیت میں دعا کرتا ہے؟ وہ اس کیفیت میں دعا کرتا ہے کہ جب مشکل آتی ہے، لیکن جب اچھائی آتی ہے تو اس کو یہ سمجھ نہیں آتا میں دعا کروں تو کیا کروں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ جب یہ دیکھتا ہے کہ معاملات میرے ہاتھ سے نکل رہے ہیں تو دعا کرتا ہے خالق کی بارگاہ میں، پلٹتا ہے، رو رو کے گریا کرتا ہے۔ لیکن جب معاملات اس کے ہاتھ میں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں تو سبب اپنے ہاتھ کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنی قدرت کو سمجھ رہا ہوتا ہے، لہٰذا بارگاہ الہی میں اس موقع پہ پلٹ کے دعا نہیں کرتا۔ لیکن اگر یہ عقیدہ انسان کی ذات میں مضبوطی سے پروان چڑھ جائے، انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے، تو اب اس کی دعائیں خوشی کے عالم میں بھی اسی انداز سے ہوں گی جس انداز سے برائی کے عالم میں ہے۔ اسی لیے روایات بڑے عجیب طریقے سے بیان کرتی ہیں۔ کون بیان کرتے ہیں؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہ ينبغي للمؤمن ان يكون دعاءه في الرخاء نحو دعاءه في الشدہ، کہ مومن کے لیے سزاوار یہ ہے کہ جب اس کے اوپر خوشحالی کا عالم ہو، جب اس کے اوپر وہ کیفیت ہو کہ اس کے رزق کا مسئلہ نہیں ہے، پریشانیاں نہیں ہیں، گھر کے معاملات سب صحیح ہیں، اس حالت میں بھی اس کو اسی انداز سے دعا کرنی چاہیے کہ جب پریشانی کا عالم ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب انسان اپنی اچھائی کے عالم میں، اچھائی کی صورتحال میں بھی اسی عقیدے پہ قائم ہو کہ یہ اچھائی خدا کی جانب سے ہے، تو مسلسل خدا سے دعا کرے گا، اے پالنے والے جو تو اچھائی کا عطا کرنے والا ہے، اس اچھائی میں دوام عطا فرما۔ اور دعا کرے گا، اے پالنے والے جو تو اچھائی اور نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے، نعمت دینا تیرا کام تھا، تو نے نعمت دے دی، لیکن میں اس نعمت سے استفادہ کروں، اس میں بھی تیرا محتاج ہوں۔ جب انسان اپنی قدرت کو اتنا محدود سمجھے تو اب نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ہر مرحلے پہ خدا سے دعا کرے گا، اس کو فرق نہیں پڑے گا زمانہ تنگ ہوتا ہے یا مضبوط ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسباب زمانے کو نہیں سمجھتا، یہ اسباب اس کو سمجھتا ہے جو زمانے کا خالق ہے۔ یہ الفاظ بدلوں، یہ زمانے کو سبب نہیں سمجھتا، یہ صاحب الزمان کو سبب سمجھتا ہے۔ یہ صاحب الزمان کو سبب سمجھتا ہے۔ جب یہ سمجھے گا زمانہ انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے بلکہ صاحب الزمان کے ہاتھوں میں ہے، تو یہ ہمیشہ ہر زمانے میں اس کی جانب پلٹے گا کہ زمانے کی باغ دوڑ جس کے ہاتھ میں ہے۔